اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے قرآن مجید کو پڑھا ہوگا اور سیکھا بھی ہوگا۔ بس اسی کے ساتھ ہم آج کے درس میں بڑھیں گے کہ آج کے درس میں ہمیں کیا پڑھنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں ہم نے کس طرح سے حرف کو جوائن کر کے بھی پڑھا تھا اور الگ الگ کر کے بھی پڑھا تھا۔ آج بھی ہم اسی درس میں یہی سکھائیں گے۔ ہمارا مطلب یہ مقصد ہی یہی ہے کہ بہت جلدی آگے نہیں بڑھنا ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھنا ہے، مگر صحیح مخرج، صحیح تجوید اور صحیح لحن کے ساتھ۔ یہی مقصد کے لیے یہ کلاس مطلب شروع کی گئی ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی بہت اچھے سے اس کو انٹرسٹ سے پڑھ رہے ہوں گے اور اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہوں گے۔ بس اسی کے ساتھ آج بھی بڑھتے ہیں کہ ہمیں اپنے حرف کو کس طرح سے ادا کرنا ہے عربی کے۔ جس طرح سے آج کا جو حرف ہے، با زیر بی، عین جیم زیر اج، بی اج، لام دو زیر لن، بی اج لن۔ یہاں پہ دیکھیے جیم پہ جزم آ گیا ہے تو کتب جد کا قانون آ گیا ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ کتب جد 5 حرف ہے، قوف، تو، با، جیم، دال۔ اسے کتب جد کہا جاتا ہے، اور اس کا قانون کیا ہے کہ اگر یہ حرف کے اوپر جزم آ جائے تو جب بھی اس کی تلاوت کی جائے گی تو اسے تھوڑا پریشر سے پڑھا جائے گا۔ جیسے بی اج لن، لام پہ تنوین کا قانون آ گیا ہے تو گننے ساکن ہو گیا ہے، تو یہاں پہ تھوڑا سا گننا ہوگا۔ بی اج لن، ہا زبر ہا، نون یا زیر نی، ہنی، زال دو زیر زن، ہنی زن۔ اب اگر اسے ہم ایک ساتھ پڑھیں گے، بے اجلن حنیزن۔ اگر میں الگ کر کے پڑھتی ہوں، بے اجلن حنیزن، تو یہاں پہ میں نے گننا کا قانون لایا ہے، مگر اگر یہ ساتھ میں اگر حرف کو پڑھا جائے گا تو یہاں پہ گننا کا قانون نہیں آئے گا، کیونکہ حرف ہلکی آ گیا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ حرف ہلکی اگر آ جائے نون ساکین یا تنوین کے بعد تو ہم وہاں پہ گننا کا قانون نہیں ادا کرتے، اسے ظاہر کرتے، یعنی اظہار کا قانون آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اظہار کا قانون ہے، یہاں پہ نون آ رہا ہے تو ہمیں ظاہر کرنا ہے کہ یہاں پہ نون ہے۔ بے اج لن، یعنی لن ہنی زن۔ دیکھیے زن پہ میں نے گننا کیا ہے، مگر لن پہ میں نے کلیئر نون کو بتایا کہ یہاں پہ نون کا قانون ہے۔ بے اج لن ہنی زن۔ پھر اسی کے ساتھ بڑھتے اگلے حرف کی طرف، الف زیر ای، دال الف زبر زا، ای دا۔ یہاں پہ الف مدی کا قانون۔ زا لام پہ دل، زا زیر زی، زل زی، لام زبر لا، زل زی لا، تا لام زیر تل، زل زی لتل۔ الف رو زبر ار، زود پیش زو، ارزو، ایزا زلزلت الارض۔ زا لام زیر زل، زا الف زبر زا، زل زا لام زبر لا، زل زا لہ، ہا الف زبر ہا، زل زا لہا، زل زا لہا، لاہا نہیں کرنا ہے، لہا، زل زا لہا۔ واو زبر وا، الف خو زبر اخ، و اخ، رو زبر رو، و اخ رو، جیم زبر جا، و اخ رو جا، تا لام زیر تل، و اخ رو جا تل، الف رو زبر ار، و اخ رو جا تل ار، زود پہ زو، و اخ رو جا تل ار زو۔ الف سا زبر اس، قوف الف زبر کا، اس کو، لام زبر لا، اس کو لا، ہا الف زبر ہا، اس کو لہا۔ واو زبر و، قوف الف زبر کو، و کو، لام لام زبر لل، و کو لل۔ الف نون زیر ان، سین الف زبر سا، انسا، نون پیش نو، انسانو۔ یہاں پہ نون پہ ساکین آیا ہے تو اس لیے ہم نے یہاں پہ گننا کا قانون کیا، انسانو۔ میم الف زبر ما، لام زبر لا، ما لا، ہا الف زبر ہا، ما لہا۔ اب مسٹیک ہم سے غلطی یہاں پہ ہوتی، ما لہا نہیں، ما لہا۔ واو زبر وا، الف نون زیر ان، و ان،
تو الف مد زبر تو حمزہ زیر ای و تو و ان تو ای فا زبر فا و ان تو افا تا کھڑا زبر تا و ان تو افتا نون زیر نی و ان تو فتانی. دیکھیے تو اور تا میں بہت فرق ہے. و ان تو فتانی میم زیر می نون لام زبر نل می نل میم حمزہ پیش مو می نل مو میم زیر می من المؤمی نون یا زیر نی من المؤمنی نون قاف زبر نق من المؤمنین نق تا زبر تا من المؤمنین نق تا تا زبر تا من المؤمنین نق تا لام واپس لو من المؤمنین نق تلو فا زبر فا الف صاد زبر اس فاس لام زیر لی فاسلی ہاں واپس ہو فاسلی ہو با یا زبر بے نون زبر نا بینا ہا پیش ہو بینہو میم الف زبر ما بینہما ہا کھڑا زبر ہا دال الف زبر زا ہا زا عین زبر آ تو الف مد زبر تو عطا حمزہ پیش او عطا او نون الف زبر نا فا میم زبر فم فم نون نون پیش نن فم نن الف واو زبر او الف میم زبر او ام سین کاف زیر سک او ام سک با زیر بی غین یا زبر غی بی غی رو زیر ری بی غوی ری ہا زیر ہی سین الف زبر سا ہی سا با دو زیر بن حسابن. یہ تو ہم نے الگ الگ کر کے ہر حرف کو پڑھا ہے. اب ایک ساتھ پڑھتے ہیں اور سارا قانون کو سیکھتے ہیں. بِإِجْلٍ حَنِيظٍ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. یہ ہم نے ایک ساتھ کو ادا کیا ہے. اب ہمارا جو اگلا درس ہوگا وہ ہوگا تجدید، یعنی مطلب ہر حرف کے پر ایک الفابیٹ دو طریقے سے آئے گا، اور جب ایک الفابیٹ دو طریقے سے آ جائے تو اسے کس طرح سے لکھا جائے گا اور اس کے اوپر کچھ سائن ہوگی جس سے اسے پہچانا جائے گا، تو اسی سے ہم دیکھیں گے. بس اسی ساتھ مجھے دیجیے اجازت، بڑھتے ہیں مورل اسٹوری کی طرف. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے بچوں، آپ سب کا استقبال ہے سنڈے مدرسہ میں. سنڈے مدرسہ میں ہماری ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کے لیے اچھی اچھی چیزیں لائیں. فار ایگزامپل قرآن ریسیٹیشن کیسے بہترین طریقے سے کرنا ہے، اسٹوری ٹائم کے ذریعے آپ کے مورل ویلیوز میں اضافہ ہو، آپ سیکھیں کہ آپ کو کیسے بیہیو کرنا ہے اور کیسے نہیں بیہیو کرنا ہے. پھر ہسٹری میں آپ کی اسلامک ہسٹری میں اضافہ ہو، اور پھر تفسیر اور قرآن اور دعاز بھی. آج بھی ہماری اسٹوری کی ٹاپک بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. آج کی ہماری اسٹوری کا ٹاپک ہے گڈ بیہیویئر، یعنی اچھا اخلاق. تو چلیے دیکھتے ہیں اسٹوری میں آج کیا ہے. آج کی ہماری اسٹوری آداب اسلامی کتاب سے لی گئی ہے. اس میں ہمیں دیکھنے ملے گا کہ کیسے ہمارے اچھے بیہیویئر کے ذریعے ہم دوسروں میں تبدیلی یعنی چینج لا سکتے ہیں. اچھے بیہیویئر کے ذریعے نہ صرف ہم میں بدلاؤ آئے گا بلکہ دوسروں میں بھی بدلاؤ آتا ہے. یہ واقعہ ایک کرسچن فیملی کا ہے جس میں ایک ماں باپ تھے اور ان کا ایک بیٹا تھا. ماں باپ کافی اولڈ تھے
اور بیٹا جو تھا اس پر پروردگار کا کرم ہوتا ہے اور وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ملاقات کرتا ہے اور اسلام کو قبول کر لیتا ہے۔ اسلام کو قبول کرنے کے بعد وہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ پوچھتا ہے کہ میرے ماں باپ کیونکہ میرے دین پر نہیں ہیں تو کیا میں ان کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تب امام علیہ السلام اسے یہ بتاتے ہیں، بلکہ تاکید کرتے ہیں کہ نہ وہ صرف ان کے ساتھ رہ سکتا ہے بلکہ اب اسلام قبول کرنے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ اور بھی زیادہ بہترین طریقے سے پیش آئے، کیونکہ اسلام میں ماں باپ کے ساتھ بہترین سے بہترین سلوک کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اب وہ امام سے ملاقات کرنے کے بعد اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے وطن واپس چلا جاتا ہے اور وہاں جانے کے بعد اپنے والدین کے ساتھ اور بھی زیادہ اچھے سے پیش آتا ہے اور ان کا بہت زیادہ خیال کرنے لگتا ہے۔ واقعے میں یہ جو شخص ہے اس کا نام ہسٹری میں زکریا بن ابراہیم بتایا گیا ہے۔ زکریا کی والدہ جب یہ چیز دیکھتی ہے تو وہ جو والدہ ہے وہ نابینا ہوتی ہے اور وہ اپنے بیٹے کا بدلا ہوا برتاؤ دیکھ کر بہت ہی حیرت میں پڑ جاتی ہے۔ وہ خوش بھی ہوتی ہے کہ بیٹا ان کے ساتھ بہت اچھے سے پیش آ رہا ہے۔ پھر ایک دن وہ اس سے یہ چیز کے بارے میں پوچھتی ہے، تب زکریا اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے اور جیسا کہ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے بتایا تھا کہ اب اسے اپنے والدین کے ساتھ اور بھی زیادہ بہترین طریقے سے پیش آنا چاہیے، اس بارے میں اس نے اپنے والدہ کو بتایا۔ جب والدہ نے یہ چیز سنی تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی اور اس نے سوچا کہ یہ جو دین ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو والدین جو ان کے مذہب سے بلانگ نہیں بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ اتنے اچھے سے پیش آؤ، اس بارے میں بتایا تو وہ ضرور بہترین دین ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے بیٹے کے جو بدلے ہوئے برتاؤ تھی اس سے بھی کافی زیادہ امپریس ہوئی اور اس کے بہترین اخلاق سے بھی وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ یہ سب چیزوں سے وہ امپریس ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ اسے اسلام کے بارے میں اور بتائے، اور پھر وہ بھی مسلمان بن گئی اور اس نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ تو دیکھا بچوں آپ نے گڈ بیہیویئر سے کتنا زیادہ فائدہ ہوا، اس کے اچھے اخلاق سے اس کی والدہ بھی مسلمان بن گئی۔ آپ سب کہیں گے کہ آپ کے والدین تو آلریڈی مسلم ہیں۔ ہاں بالکل آپ کے والدین مسلم ہیں، پر آپ جب اسکول جاتے ہیں تو آپ کے بہت سارے فرینڈز ہیں جو الگ الگ مذہب سے بلانگ کرتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آئے، کبھی جھوٹ نہ بولے، ہمیشہ سچ بولے، دوسروں کی ہیلپ کرے، اور کیا پتہ آپ کے یہ اخلاق سے وہ بھی امپریس ہو جائے اور پھر وہ یہ سوچے کہ جی ہاں یہ مسلمان ہے اور یہ کتنا اچھا ہے اور اس کا دین اسے یہ چیز کرنے کو کہتا ہے اور اسی لیے یہ چیز وہ کرتا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے جو آج کی ہماری سٹوری سے سیکھا ہے اسے آپ اپنی لائف میں ضرور استعمال کریں گے۔ اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ملتے ہیں سسٹر فاطمہ سے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ہماری جو ہسٹری کا سلسلہ ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات میں داخل ہو رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا آخری حج کر لیا اور وہ واپس مدینے آ گئے، اس کے بعد وہ شدید بیمار پڑ گئے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو جمع کیا، ان سب سے کہا کہ مجھے کاغذ اور قلم لا دیں۔ بچوں اس واقعے کو غور سے سنیے اور میں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں اسے بھی سنیے۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے جانشین کو پہچنوایا کہ میرے بعد امام علی علیہ السلام میرے جانشین ہیں، لیکن رسول اللہ پھر بھی مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے پھر بھی اپنے آخری لمحات میں یہ میک شور کیا کہ وہ اسے لکھ دیں اور انہوں نے کاغذ قلم مانگا، لیکن اس کے بعد صحابہ میں اختلاف ہو گیا۔ کچھ نے کہا کہ پین اور پیپر دے دینا چاہیے، کچھ نے کہا کہ نہیں دینا چاہیے۔ اسے ہم ٹریجڈی آف پین اینڈ پیپر بھی کہتے ہیں یا ٹریجڈی آف سیکنڈ تھرسڈے کے نام سے بھی اس انسیڈنٹ کو جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک شور و غل بلند ہوا۔ کیا آپ جانتے ہیں بچوں کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرو، لیکن کافی اس وقت اختلاف ہو گیا، تفرقہ ہو گیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر وہاں سے سب کو جانے کے لیے کہہ دیا۔
خیر بچوں، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف رہ گئے اہل بیت ان کے آخری لمحات میں، اور پھر اسی طرح 28 صفر کی ایک روز رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت ہو گئے دار ابدی کی طرف۔ اور لیکن رخصت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوئے، اہل بیت علیہ السلام کا بہت بڑا سہارا اس دنیا سے چلا گیا، اور کئی ایسے ظلم و ستم کے طوفان تھے جو رسول اللہ اپنی موجودگی سے روکے ہوئے تھے، لیکن وہ پھٹ پڑے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تدفین کی ساری ذمہ داری امام علی علیہ السلام نے اپنے کاندھوں پر لی، اور پھر سارے لوگوں کا انتظار کرنے کے بعد انہوں نے اکیلے اس کام کو انجام دیا اور پھر رسول اللہ کو دفن کر دیا۔ یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے، لیکن ہسٹری کا چیپٹر کلوز نہیں ہوتا۔ ابھی تو دین اسلام میں اور کچھ کیا ہوا، یہاں تک کہ ہمارے 12ویں امام زمانہ علیہ السلام تک ہسٹری میں ایسے کئی واقعات ہیں جو میں آپ سب سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، بتانا چاہتی ہوں، لیکن کیونکہ وقت کی گنجائش کم ہوتی ہے اسی لیے میں اپنا سیگمنٹ یہیں پر روکتی ہوں۔ دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ آج ہمارے لیے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں۔ السلام علیکم بچوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم سورہ طارق کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ طارق قرآن کے 30ویں پارے میں ملے گا آپ کو، اور یہ 86 نمبر کا سورہ ہے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس سورے میں ٹوٹل 17 آیتیں ہیں۔ کیونکہ یہ سورہ لمبا ہے تو ہم اس سورے کو 2 ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے سورے کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آیت، والسماء والطارق۔ تو پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والی چیزوں کی۔ سیکنڈ، وما ادراک ما الطارق۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اور تم کیا جانو کہ طارق کیا ہے۔ تھرڈ، النجم الثاقب۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ تو پہلی 2 آیتوں میں اللہ ہمیں طارق کے بارے میں بتا رہا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں طارق کی، اور دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتہ طارق کیا ہے۔ تو تیسری آیت میں اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ طارق ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ فورتھ، ان کل نفس لما علیہا حافظ۔ فورتھ آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ کوئی نفس ایسا نہیں جس پہ نگران معین نہ کیا گیا ہو۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اس آیت میں اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ ہم بچپن سے سنتے ہوں گے کہ ہمارے 2 کندھوں پہ 2 فرشتے موجود ہیں جو ہمارے ہر اچھے برے کام کو لکھ رہے ہیں۔ تو یہ وہی بات کا پروف ہے کہ اللہ ہمیں اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہر نفس، ہر سول پہ ایک نگہبان یعنی ایک گارڈ رکھا ہے جو ہمارے ہر اچھے برے اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ ففتھ، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ پھر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو 5th آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم سوچیں کہ انسان کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ 6th، خلق من ماء دافق۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی انسان ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ 7th، یخرج من بین الصلب والترائب۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ ہمیں بتا رہا ہے کہ انسان کس چیز سے بنایا گیا ہے۔ 8، انہ علی رجعہ لقادر۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک وہ خدا انسان کی رجعت پہ قادر ہے۔ تو بچوں، رجعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رجعت کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جب انسان ایک بار اس دنیا سے چلا جائے، یعنی ایک بار جب انسان اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو اللہ اس انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو اس ٹرم کا مطلب ہوتا ہے رجعت۔ تو اس آیت میں اللہ یہ کہتا ہے کہ اللہ اتنا توانا ہے، اللہ اتنا پاورفل ہے کہ جب انسان ایک بار مر جائے تو اس انسان کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ 9th آیت، یوم تبلی السرائر۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جس دن رازوں کو کھول دیا جائے گا۔ تو اس آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ اس آیت کا ریلیشن پچھلی والی آیت سے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ اللہ رجعت پہ قادر ہے، یعنی وہ دن جب انسان مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہوگا، اس دن جب اللہ انسانوں کو پھر سے زندہ کرے گا، اس دن انسان کے تمام اعمال انسان کے سامنے کھول کر رکھ دیے جائیں گے۔ تمام راز جو کہہ رہا ہے خدا، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس دن انسان کے تمام اعمالوں کو انسان کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا۔
تو اس سورہ کے فرسٹ پارٹ میں ہم صرف 9 آیتوں کو ہی ڈسکس کریں گے. تو بچوں ہم اس 9 آیتوں سے کیا سیکھتے ہیں؟ فرسٹ چیز یہ ہے کہ اللہ انسان کو غور و فکر کرنے سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو کیوں بنایا ہے، اللہ نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے، اور انسان کا اس دنیا میں آنے کا، پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے. سیکنڈ چیز ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب اللہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو انسان کو بنا کر نہیں چھوڑ دیا، لیکن انسان کو بنانے کے بعد ہر انسان پہ ایک نگہبان رکھا ہے، یعنی ہر سول پہ ایک گارڈ ہے. اور تھرڈ چیز جو ہم ان آیتوں سے سیکھتے ہیں وہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو پھر سے زندہ کیا جائے گا، رجعت ہوگی، اور اس دن ہمارے تمام اعمالوں، اچھے برے اعمالوں کا حساب کیا جائے گا اور تمام اعمالوں کو ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا. تو بچوں میں امید کرتی ہوں کہ جو آیتوں کی تفسیر ہم کرتے ہیں، جب آپ ان آیتوں کو پڑھو تو آپ کو اس کی میننگ یاد آئے اور آپ اللہ سے زیادہ کنیکٹ کر سکیں. تو آئیے دیکھتے ہیں سسٹر ترنم ہمارے لیے کون سے کوئز کویشچنز لے کے آئی ہے. ویلکم ٹو دا کوئز سیگمنٹ. آئیے بچوں دیکھتے ہیں اس ہفتے کے سوال کیا ہیں. اس ہفتے کے سوال آپ کے لیے آپ کی ٹی وی اسکرین پر. قرآن مجید کے کون سے سورے میں 2 بسم اللہ ہے؟ قرآن مجید کے کون سے سورے میں 2 بسم اللہ ہے؟ قرآن مجید کے کون سے سورے میں بسم اللہ نہیں ہے؟ قرآن مجید کے کون سے سورے میں بسم اللہ نہیں ہے؟ آیت الکرسی قرآن مجید کے کون سے سورے میں ہے؟ آیت الکرسی قرآن مجید کے کون سے سورے میں ہے؟ ان سوالوں کے صحیح جواب آپ کو آپ کی ٹی وی اسکرین پر دکھائے جا رہے نمبر پر بھیجنا ہے، اور ساتھ ہی آپ کو آپ کا پورا ایڈریس اور ایک فوٹوگراف بھی بھیجنا ہے، کیونکہ اگر آپ لکی ونر ہوتے ہیں تو آپ کا فوٹو ٹی وی اسکرین پر دکھایا جائے گا. پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جواب یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر. قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ کون سا ہے؟ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے. قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہے. قرآن مجید میں ٹوٹل کتنے سورے ہیں؟ قرآن مجید میں ٹوٹل 114 سورے ہیں. پچھلے ہفتے پوچھے گئے سوالوں کے صحیح جواب دینے والے ونرز کے نام یہ رہے آپ کی ٹی وی اسکرین پر. محمد ذاکر جعفری ممبئی سے، سیدہ عذرا فاطمہ حیدرآباد سے، اور مرزا قاسم رضا کرناٹکا سے. اسی کے ساتھ سنڈے مدرسہ کی ٹیم کو دیجیے اجازت. ہم آپ سے ملیں گے اگلے ہفتے ایک اور نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے چینل ون. خدا حافظ.